السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسائر اہل کلماتک اجمعین دائما ابدا سرمدا دہر الداہرین۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے ہم سب مل کر اسی محبوب رب کعبہ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، عقائد و ضروریات دین میں سے پہل جو عقائد ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بے مثل ہے، ہر عیب و نقص سے پاک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ بلند و بالا ذات ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر، ہر ممکن پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو آگ کو سردی پہنچانے کا سبب بنا دے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے نظام یہ بنایا ہے کہ آگ گرمی پہنچاتی ہے، پانی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اللہ چاہے تو یہی آگ سردی پہنچانے کا سبب بن جائے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو آگ میں ڈالے جانے کا وہ واقعہ اتنا ہولناک ہے، جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تنہا ذات اور ایک بڑے وسیع و عریض میدان میں بہت ہی بلند و بالا آگ لگائی گئی، چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کر کے، مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس آگ میں پہنچے تو وہی بھڑکتی ہوئی آگ
نے اپنا کام نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سرد ہو گئی۔ آگ جو تپش دینے کا کام کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وہی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے خدا ترس بزرگ اور ولی صفت بزرگ تھے، انبیاء کرام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی اہلیہ حضرت حنا، تو حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم زلف تھے، ساڑو تھے۔ اور حضرت حنا یعنی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت حنا کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ وہ دیکھیں کہ ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے، تو ان کے دل میں اولاد کی خواہش ہوئی اور انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی ہے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اور انہوں نے یہ نذر مانی، منت مانی کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا تو میں اسے، اگر بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اسے تیرے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد دے، جو بھی اولاد دے میں اسے تیرے لیے آزاد کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، تو میری دعا قبول فرما لے۔ جب ان کے شوہر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہنے لگے اے زوجہ تو نے کیا کیا؟ اگر تجھے لڑکا نہیں ہو بلکہ لڑکی ہو تو پھر اسے کیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھے گی؟ کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکیوں اور عورتوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، صرف مرد حضرات ہی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو وہ تعجب سے کہنے لگے تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے وطن میں اے اللہ جو بھی ہے اسے میں تیرے لیے وقف کر دوں گی مسجد بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تو پتہ نہیں تجھے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ بہرحال حضرت حنا کو بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے تھے۔ حضرت حنا کو جو بیٹی پیدا ہوئی وہ کون تھی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہنے لگی بارگاہ الہی میں کہ اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے، مجھے لڑکی ہوئی ہے، تعجب میں، اس لیے کہ میں نے تو بیٹے کے بارے میں دعا کی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ میں تیری راہ میں اس کو وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے آزاد کر دوں گی، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بیٹا ہو، مگر تو نے تو بیٹی عطا فرمائی۔ لیکن خیر وہ تو انبیاء کرام سے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، بڑی پارسا تھی۔ عرض کرتی ہے انی سمیتھا مریم و انی اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بیٹی تو عطا فرمائی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ فرمایا۔ عورتوں
کہ جو حیض و نفاس کے دن آتے ہیں وہ انہیں نہیں آتے تھے، کسی مرد نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبول فرمایا، بیٹی کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، مگر ایسی بیٹی کہ اس کی نرالی شان عطا فرمائی، اس کو پاکیزہ فرمایا اور اس کو اپنی بارگاہ میں منتخب فرمایا، اور بغیر موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہوا کرتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ان کو دے دیا، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ان کے پاس دیکھتے تو پھل ہوتے، تو کہتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے؟ تو کہتی ہے قالت ہوا عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی شانیں عطا فرمائی تھی، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی کفالت میں تھی۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے انسانی شکل و صورت میں، ملکوتی شکل و صورت میں نہیں بلکہ انسانی شکل و صورت میں نوجوان ہو کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے ان اللہ یبشرکی، اے مریم تجھے خوشخبری ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کلمے کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بھلا کیسے اولاد ہوگی؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی فرماتا ہے، اور وہ جو تمہیں بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا اس کی شان یہ ہوگی کہ دنیا و آخرت میں اس کی عزت افزائی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہوگا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کا رسول ہوگا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو سب سے پہلے حاملہ ہونے کی خبر یوسف نجار کو ملی، جو ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ ان کے پاس آ کر کہنے کی جرت نہیں کرتا تھا، ان کی پاکیزگی، ان کی عبادت کو دیکھ کر کہ یہ اگرچہ حاملہ ہو گئی ہیں مگر ہم دیکھتے ہمیشہ عبادت میں لگی رہتی ہیں، کہیں جاتی نہیں ہیں۔ لیکن ایک دن صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کی اجازت دیں۔ کہتا ہے بات یہ ہے کہ کیا تم نے کہیں دیکھا کہ کوئی درخت بغیر پانی کے اگ جاتا ہے، کھیتی بغیر بیج کے پیدا ہو جاتی ہے، اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو جاتا ہے؟ کہیں تم نے ایسا دیکھا ہے؟ کوئی مثال ہے؟ تو حضرت مریم فرماتی ہیں کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو کھیتی فرمائی، کھیتی پیدا فرمائی بغیر بیج کے پیدا فرمائی، اور سب سے پہلے جو درخت پیدا فرمائے بغیر پانی کی مدد کے فرمائے، اور اسی طرح حضرت آدم و حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کیا تم کو یہ نہیں معلوم؟ تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہیں تسلی ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ جب وہ وقت قریب آیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ ایک ایسی جگہ چلی جائیں جو آبادی سے ہٹ کر ہو۔ تو وہاں پر چلی گئی اور دیکھتی ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے بشارت ہو کہ تمہیں عیسیٰ کی شکل میں ایک رسول اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ کہتی ہیں
کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل فرماتا ہے کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ اللہ ایسے ہی جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مگر آپ کو ایک فکر یہ ستا رہی تھی کہ اب میں تو مطمئن ہوں، مگر میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں، میں لوگوں کو جاؤں تو کیا کہوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے مریم، تمہیں جب کوئی پوچھے اس کے بارے میں تو تم کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ پہلے زمانے میں خاموشی کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا، اور امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں وہ روزہ نہیں ہے، مگر اس وقت وہ خاموشی کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ خیر وہ لے کر گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، سب تعجب میں رہ گئے کہ یہ کیسا ہو گیا۔ تو وہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں حضرت عیسیٰ کی طرف کہ کچھ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو، میں نے تو خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کیسا پوچھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیف نکلم، ہم ان سے کیسا بات کریں، یہ تو چھوٹا سی بچہ ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ چھوڑ دیتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک لگاتے ہیں اور کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اللہ نے نبی فرمایا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ نے مجھے مبارک فرمایا ہے میں جہاں کہیں رہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ میں نماز پڑھوں اور روزہ رکھوں جب تک کہ میں زندہ رہوں، میں نماز پڑھوں اور روزہ رکھوں جب تک میں زندہ رہوں۔ یہاں پر ہٹ کر ایک بات آپ کو بتانا چاہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور کیسے نبی؟ اولو العزم نبی، اور انبیاء کرام سے بڑھ کر کیا کوئی مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ نہیں، یا تو ولایت کا مرتبہ ہے یا تو نبوت کا۔ ولایت کے اندر بہت سے درجات ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کے مراتب ہیں، اس کے علاوہ تو اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نماز اور روزہ یہ فرض کیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اگر آج کا کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ پر نماز فرض نہیں ہے تو کیا کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ تو خیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ماں باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے ان کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، برخلاف عیسائیوں کے وہ اللہ کا بیٹا معاذ اللہ تصور کرتے ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کو جنتا ہے، اس کے مثال کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ تو یہ اپنا عقیدہ رکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، بیٹے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس میں کہیں کسی قسم کی کوتاہی سرزد سے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔